قرآن مجید کے تاثیر کے واقعات چل رہے تھے باعتبار فصاحت و بلاغت کے۔ قرآن مقدس ہر اعتبار سے مؤثر کتاب ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی عظیم کلام ہے۔ اس دور کے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، ہائی کوالیفائی کہتے ہیں اس کو، وہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ جو لوگ تھے جن کا بڑے اچھے اور گہرے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ لوگ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے تھے حج کی نیت سے یا عمرے کی غرض سے، تو مشرکین مکہ رؤساء اور سردار اکٹھے ہو کر ان کے پاس جماعتی شکل میں جاتے اور ان کو کہتے کہ ہمارا خیر خواہانہ مشورہ ہے آپ کو، یہاں ایک نبوت کا دعویٰ کرنے والے رہتے ہیں، محمد ان کا نام ہے، ان کے پاس نہیں جانا، نہ ان کی گفتگو کو سننا ہے، وہ جادو کرتا ہے اور لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے، تاکہ بڑے بڑے بااثر لوگ جو ہیں وہ دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوں۔ اور قرآن مجید کی تاثیر کو تو وہ یقین رکھتے تھے کہ اثر تو ہے کلام الہی میں۔ ابو جہل سنتا تھا قرآن مجید چھپ چھپ کے، اور بھی بڑے بڑے مشرکین چھپ چھپ کے قرآن سنتے تھے۔ تو حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمرے کی غرض سے آئے، بہت بڑے شاعر تھے، ادیب تھے، خطیب تھے اور عالم تھے۔ جب یہ آئے تو ان کے پاس مشرکین مکہ گئے، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، کہ آپ نے یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہمارا خیر خواہانہ مشورہ ہے، وہ جادو کرتے ہیں اور جادو کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا آپ کا، آپ اس کے ہو جائیں گے۔ تو جب بھی وہ جاتا تو اپنے کانوں میں روئی ڈال کے جاتا تھا مکہ مکرمہ میں۔ ایک وقت میں صبح کے وقت وہ داخل ہوا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کے کانوں میں جب آواز پہنچی تو اس نے کہا کلام کے معائب و محاسن سے میں بھی واقف ہوں، میں بھی تو بہت بڑا شاعر ہوں، بہت بڑا خطیب ہوں، بہت بڑا ادیب ہوں، اور قوم کا سربراہ ہوں، میں بھی تو بڑا عقل مند اور دانا ہوں۔ جب اس نے کلام سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو حضور کے پیچھے پیچھے ہو گیا اور حضور کے گھر میں پہنچا اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ وہ کلام سنائے جس کلام کی آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری صورتیں سنائی تو اس نے کہا یہ اصناف سخن سے بالا تر ایسا شیریں اور میٹھا کلام آج تک میں نے نہیں سنا، واللہ اللہ کی قسم ما سمعت من کلام احسن منہ، آج تک میں نے اس سے خوبصورت کلام میں نے نہیں سنا، اور ایسا مبنی بر حقیقت ولا رأیت امرا اعدل من امرہ، ایسا مبنی بر حقیقت سچائی اور صدق سے بھرا ہوا کلام میرے کانوں نے آج تک نہیں سنا۔ اشہد انک لرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، آپ کا تعلق ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، یہ کلام مقدس ہے جو آپ کے سینے پر نازل ہو رہا ہے۔ اور یہی کہا تھا حبشہ کے بادشاہ نے، جب بادشاہ کے پاس پہنچے، ادھر سے گئے تھے شرارت کرنے مکہ مکرمہ سے، جناب یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں واپس کر دیے جائیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، حضرت اماں مریم کے خلاف باتیں کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہیں۔ تو انہوں نے بلایا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، فرمایا بادشاہ سلامت یہ کون سی بات ہوئی، ہم تو قائل ہیں ان کے۔ اس نے کہا پھر سناؤ کیا کہتے ہو تم اماں مریم کے بارے میں، کیا کہتے ہو تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ انہوں نے کہا
کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنا دی. جب اس نے سنا قرآن مقدس کی تلاوت کو تو حبشہ کا بادشاہ شاہ حبشہ اس قدر متاثر ہوا، اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، بھاگ جاؤ، ہم ان کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ تو وہ پڑھ رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوا تھا، ان کی بھی اس کلام کے ساتھ مناسبت تھی، تو اس کی تو انجیل کے ساتھ تعلقات لگتے ہیں، یہ تو کوئی آسمانی کلام نظر آتا ہے. تو اسی سے متاثر ہو کر شاہ حبشہ نے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہو گیا تھا. یہ ہے قرآن کا اثر. آج ہم ہیں کہ قرآن سے متاثر نہیں ہو رہے، واہی تباہی باتیں اور موسیقی اس کو ہم کہہ رہے ہیں جہالت کی انتہا ہے کہ روح کی غذا ہے. ارے قرآن روح کی غذا ہے، یہ ہے روح خداوندی، یہ ہے تجلی الہی، یہ ہے فصاحت و بلاغت کا شاہکار، یہ ہے قیامت تک کے لیے معجزہ جس کا مقابلہ نہیں ہے. اس مقدس کلام کو پڑھو اور اپنی قلبی تسکین کو حاصل کرو، سکون اور اطمینان. قرآن مقدس کی تلاوت اطمینان و سکون کی جنت کے دروازے کھول دیتی ہے. قرآن پڑھو اور سکون حاصل کرو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اپنی روح کو غذا پہنچاؤ. یہ ہے وہ مقدس کلام قرآن مجید. تو میں اسی گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے دلوں کو متاثر کریں اور محظوظ کریں اور قرآن مجید سے لطف اندوز ہوں، اس کے الفاظ کی برکات کو ہم حاصل کریں. اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا.